طائفہ منصورہ، یہ دو ایسے لفظ ہیں جن کا ذکر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث کے اندر آیا۔ فرقہ واریت کی اس فضا میں جب امت مسلمہ پولرائزیشن کا شکار ہے، بٹی ہوئی ہے، طائفہ منصورہ، اس کی احادیث اور اس کی صفات کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح طائفہ منصورہ کا جس طرح اسلام کے آغاز میں مکہ اور مدینہ منورہ کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اتنا ہی گہرا تعلق اس کا اسلام کے آخری دور کے ساتھ ہے، جس کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، امام مہدی رضی اللہ عنہ اور بیت المقدس، اس کا تذکرہ ہے۔ اسلام کیونکہ اللہ کا دین ہے اور آدم سے لے کر دنیا کے فنا تک یہ دین رہے گا۔ صحیح مسلم کتاب الایمان میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدأ الاسلام غریبا، اسلام کا جب آغاز ہوا تھا تو یہ گمنام تھا۔ دار ارقم میں، یعنی حضرت زید ابن ارقم کے گھر میں چھپ کر دعوت کا یہ سلسلہ شروع ہوا۔ ظلم، تشدد، بہت کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہوا، خاندان، برادریاں سب دشمن بن گئے۔ فرمایا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، آغاز ہوا تو یہ گمنام تھا، پھر ایک دور ایسا آئے گا کہ یہ گمنام ہو جائے گا، پھر ایک دور ایسا آئے گا کہ یہ اللہ کا دین گمنام ہو جائے گا۔ آج 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کی آبادی، گنتی کریں تو 1.5 ارب، اور اگر ایمان پر تولیں تو اللہ کے پیغمبر کی حدیث ابھی تک صادق نہیں آئی کہ 12,000 سچے ایمان والے اگر دنیا میں موجود ہوں تو کوئی انہیں ہرا نہیں سکتا۔ فرمایا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، پھر یہ دین گمنام ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیں، ہم سب دیکھیں کہ کیا دین جو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں دے کر گئے، آج وہ ہمارے گھروں، شہروں، علاقوں، حتیٰ کہ مسجدوں کے اندر بھی گمنام نہیں ہو چکا۔ سب سے پہلی بات، سچے دین پر استقامت اختیار کرنے والا شخص آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا۔ شادی پر، غمی پر، دنیا کے اندر ذرا سی مشکلات آتی ہیں اور لوگ دین کو چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت ہمیں دے کر گئے، اس کو ہم قدم قدم پر پامال کرتے ہیں، پس پش ڈالتے ہیں، وعدہ خلاف، اتنے بے وفا، اتنے کہ ہم نے وعدہ کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے کلمے کی بنیاد کے اوپر یہ ملک حاصل کیا، آج تک ہم سود ختم نہ کر سکے، آج تک ہمارا قاضی اور جج بیٹھ کر قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کر سکا۔ ضیاء الحق کا بنا ہوا حدود آرڈیننس آج بھی آپ کے آئین کا حصہ ہے۔ چور کا ہاتھ، زانی کا سنگسار، کوڑے، سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں۔ لیکن آج تک ایک حکم رب العالمین کا ہم قائم نہ کر سکے۔ جھوٹ بولا، بے وفائی کی، دغا دیا، فراڈ لگایا، اور ہمیں زیادہ تکلیف کس چیز کی ہے؟ ہمیں زیادہ تکلیف اس ایجنڈے کی ہے جو اللہ کے دشمن دیتے ہیں۔ اللہ کے دشمنوں کا ایجنڈا، اس کی ہمیں زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ امپلیمنٹ کرو، پیغام آ گیا،
IMF کا حکم آ گیا، فلاں کا آ گیا، فلاں کا آ گیا، تو فرمایا یہ دین گمنام ہو جائے گا۔ آپ دیکھ لیں، ابھی الیکشن کا دورہ شروع ہو رہا ہے، ہر شخص آئے گا، آپ جا کر جہاں ان ممبروں نے، MP MNA نے انٹرویو دینے ہیں، وہاں پر ایک دن کے لیے جا کر بیٹھ جائیں، کسی شہر میں چلے جائیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ جن لوگوں کو ہم نے اپنے سروں پہ بٹھانا ہے، ان لوگوں کو تو سورہ کوثر تک پڑھنی نہیں آتی، ان لوگوں کو تو یہ پتہ نہیں کہ وتر کی نماز کب پڑھی جاتی ہے۔ وتر کی نماز میرے بھائیوں پتہ تو اسے ہوگا نا جو پڑھے۔ اس حد تک ہمارے اندر دین کمزور ہو چکا ہے، گمنام ہو چکا ہے۔ ہم پتہ کون سے مسلمان ہیں؟ عبداللہ، عبد الرحمن، عائشہ، خدیجہ، فاطمہ، ختنے، بس نام کی حد تک، اس سے آگے کوئی دین نہیں۔ گھر میں جاؤ، یہودی کلچر، اتنا ظلم غزہ کے اندر دیکھنے کے باوجود، ٹھیک ہے لوگوں نے بائیکاٹ کیا، اللہ انہیں جزائے خیر دے، آج بھی آپ لاہور اور بڑے شہروں میں دیکھیں گے میکڈونلڈ بھرے پڑے۔ ابھی پرسوں میرا ایک دوست مجھے لائیو کہتا ہے میں ویڈیو دکھا دوں آپ کو، کہتا ہے یہ دیکھ لیں، بھرا پڑا، عبداللہ آ رہا ہے، عبد الرحمان آ رہا ہے، پاکستانی آ رہا ہے، مسلمان آ رہا ہے، سنی آ رہا ہے، بریلوی آ رہا ہے، اہل حدیث آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، سب آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں، کوئی غیرت نہیں۔ آپ نے آرڈر کیا، آپ کا میل اگر 2000 کا بنتا ہے، آپ کا آرڈر کی پیمنٹ کرنے تک اگر ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا تو وہ کہے گا جی اب آپ 2180 روپے دیں گے۔ ایک سیکنڈ کے اندر ان کا لائف چلتا ہے۔ لیکن کلمہ پڑھنے والا مسلمان سٹیٹس سمبل کے پیچھے ان یہودیوں کا گند کھاتا ہے اور اپنے مسلمانوں کا دراصل وہ خون پیتا ہے۔ یہ وہ ظالم ہیں کہ جنہوں نے آفیشلی باقاعدہ پوری جنگ کے دوران ابھی تک مفت کھانا دے رہے ہیں، کن کو؟ صہیونیوں کو، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا، فرمایا پھر اسلام گمنام ہو جائے گا۔ پھر اللہ نے اسلام کی گمنامی کے دور میں دین پر، اسلام پر، جہاد پر کھڑے ہونے والوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، وہ جو گمنام رہ کر گمنام ہوں گے ان کے لیے توبہ، یہ جنت کا ایک مقام ہے، توبہ جنت ہے۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، ان غرباء کے لیے، ان گمناموں کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے جو اس فتنے کے دور میں بھی اللہ کے دین کے ساتھ تمسک اختیار کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غرباء سے مراد کیا فرمایا؟ فرمایا غرباء وہ لوگ ہیں جب سنتیں مردہ ہو جائیں گی، جب میرے طریقے چھوڑ دیے جائیں گے تو یہ میرے طریقوں کو زندہ کریں گے، یہ میری سنتوں کو زندہ کریں گے، یہ میرے دین کو زندہ کریں گے، وہ ہیں غرباء۔ اور ترمذی کے اندر کتاب الایمان کے اندر فرمایا الذین یصلحون ما افسد الناس، غرباء گمنام مسلمان وہ ہوں گے جب ہر طرف فساد پھیلا ہوگا لیکن یہ لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے میدانوں میں کھڑے ہوں گے، اس فساد کو روکیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بات یاد رکھ لو، تم پر ہر نیا آنے والا زمانہ پہلے سے برا ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا
کہ قیامت کے قریب تم ہوتے جاؤ اور تم پر پچھلے دور سے بہتر دور آ جائے، یہ ممکن نہیں ہوگا۔ تم پر ہر نیا آنے والا سال، ہر نیا آنے والا مہینہ پہلے سے سخت ہوگا۔ دین گمنام ہو جائے گا۔ اور فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے، جمیعاً، سب نے مل کر، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں نہیں بٹنا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تم نے اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنا ہے، انہیں یاد رکھنا ہے، اذ کنتم اعداء، کہ تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، تو ہم نے تمہارے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دی ان میں۔ اللہ کہتا ہے تم دشمن تھے، قریش دشمن، مدینہ کے رہنے والے اوس خزرج دشمن ایک دوسرے کے، لیکن اللہ رب العالمین نے اسلام کی بنیاد پر تمہاری آپس میں محبتیں ڈال دیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ اللہ نے تمہیں بھائی بنا دیا، کتنی بڑی نعمت ہے اسلام۔ اور میرے بھائیوں، آج ہمارا اسلام اس حال تک پہنچ چکا کہ کسی کو یہ کہنا جمعے ٹائم پہ آ کرو جمعے والے دن، تو کہتا ہے یار ایک ہی تو چھٹی کا دن ہوتا ہے، یعنی تیری چھٹی کا دن تیرے پاس آدھا گھنٹہ نہیں ہے کہ تو اللہ کا حکم سمجھ کر وہ خطبہ سن لے، تو اللہ کا حکم سمجھ کر اس رجسٹر میں اپنا نام لکھوا لے جو خاص فرشتوں نے وی آئی پی لوگوں کے لیے رکھا ہے۔ کیا ہے؟ 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے آئے گا۔ یہ میں پورے پاکستان، پوری دنیا کا ذکر کر رہا ہوں، الا ماشاء اللہ، 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے آئے گا۔ اللہ نے 4 ظہر کی دیں، 2 کم کر کے ان کی جگہ پر خطبہ دیا۔ جتنا فرض خطبہ سننا ہے اتنا ہی فرض وہ رکھتے۔ تربیت کہاں سے ہو؟ دین کہاں سے آئے؟ تبدیلی کہاں سے آئے؟ اولاد کہاں سے سیدھی ہو؟ اسلام کہاں سے غالب آئے؟ گھروں میں دین کیسے جائے؟ جب سنیں گے نہیں، علم حاصل نہیں کریں گے تو میرے بھائیوں انجام تو یہی ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ طائفہ کہتے ہیں ایک ٹکڑی کو، ایک جماعت کو، ایک گروہ کو، اور اس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ متواتر حدیث ہے جو صحیح بخاری سے لے کر حدیث کی ہر کتاب میں موجود ہے۔ فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی منصورین ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم۔ یہ الفاظ ہیں احادیث کے، مختلف صحابہ نے مختلف الفاظ رسول اللہ سے سنے، اب ان سب کی ہم تشریح کریں گے۔ فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کا ایک گروہ، ایک ٹکڑی، ایک حصہ، ظاہرین علی الحق، حق پر ظاہر رہے گا، چھپا ہوا نہیں، معذرت خانہ رویوں والا نہیں، 2 نمبر نہیں، دھوکہ باز نہیں، فرقہ پرست نہیں، ظاہرین علی الحق، وہ حق پر ظاہر رہے گا، دنیا کو پتا ہوگا کہ یہ حق والے ہیں۔ ظاہرین علی الحق، وہ حق پر رہے گا۔ فرمایا لا یضرهم من خذلهم، کوئی ان کو نقصان نہیں دے سکے گا جو ان کی مخالفت کرے گا۔ اب یہاں میرے بھائیوں ایک بات سمجھ لیں، اگر آپ سچے دین پر کھڑے ہیں، ساری دنیا بھی آپ کی دشمن بن جائے، آپ کا نقصان نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کے نبی کی بات ہے۔ جو اس بارے میں تذبذب کا شکار ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنے اس پر غور کرے۔
فرمایا نہیں، لا یضرہم من خذلہم، جو بھی تمہاری مخالفت کرے گا وہ تمہیں کبھی نقصان نہیں دے سکے گا۔ اچھا، ہمارے کامیابی کے معیار اور ہیں، یہ بھی سن لیں۔ کامیابی، اللہ کے نزدیک کامیابی کا معیار اور ہے۔ یہ پچھلے دنوں اللہ اکبر کبیرہ، ایک دادا، کیونکہ 1 یا 2% آبادی ہوگی غزہ کی جو اس عمر کو پہنچتے ہیں، ایک بزرگ ہمارے، بیٹا بھی شہید، بہو بھی شہید، بیٹیاں بھی شہید، پوتے دوتے، تقریباً 36 افراد ان کے گھر کے شہید میرے بھائیوں وہاں پر کفنوں کے اندر لپٹے پڑے ہیں۔ اللہ نے بابے کو زندگی دے دی اور بابا جی پاس بیٹھے ہیں۔ پہلا جملہ عربی کے اندر وہ بابا جی کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر، ہم میرے بھائیوں پورے پاکستان کے لوگوں کا ایمان جمع کر لیں، اللہ کی قسم اس کا ایمان ان سے زیادہ ہے۔ سارے مولویوں کا ایمان جمع کر لیں، سارے شیخ الحدیثوں کے جمع کر لیں، اس کی ایک بات ان سے زیادہ ہے، کیونکہ وہ اپنے 36 جگر کے ٹکڑے کٹوا کر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں پر کھڑا ہے۔ پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا اللہ، جو تھا میں نے تیری راہ میں قربان کر دیا، یا اللہ مجھے کوئی گلہ نہیں۔ 5 روپیے دے کے احسان جتلانا ہے؟ 10 منٹ پہلے تو مسجد میں نہیں آ سکتا؟ اذان سن کر تجھے یہ ہوتا ہے کہ بس 2 رکعتیں پڑھوں گا فارغ؟ نہیں، سارا خاندان اللہ کے دین کے لیے۔ مجھے یہ بتائیں، کیا غزہ کے لوگوں کے لیے وہاں سے نکل جانا ممکن نہیں تھا؟ وہ 50 سالوں سے اس 11/41 کلومیٹر کی بند جیل کے اندر ظلم جھیل رہے ہیں۔ اللہ کی قسم ہم سب کا قضیہ ہے جو وہ چکا رہے ہیں، اللہ نے ہم سے بھی پوچھنا ہے۔ کہتا ہے یا اللہ میں راضی ہوں تیری رضا پر، اور جا کر اپنے ان پوتوں سے وہ مخاطب ہو رہا ہے، کہتا ہے بچوں جا کر میرے رب سے شکایت لگانا، جا کر میرے رب سے شکایت لگانا کہ امت مسلمہ کا کوئی ملک، کوئی لوگ ہماری مدد کو نہیں آئے جس طرح آنا چاہیے تھا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ وہ کاٹے گا تو اپنے ہسپتالوں میں علاج کرے گا، وہ فاسفورس بم پھینک کر کوئلہ بنائے گا تو کہے گا جی 1000 بچہ ہم نے اپنے ہسپتالوں میں داخل کر لیا؟ تو ترکی میں کھڑا ہو کے کہے گا کہ جی وہ دہشت گرد سٹیٹ ہے اور سب سے زیادہ اسلحہ تو ان سے خریدے گا؟ یہ نہیں، انہوں نے تو لکھا اپنی دیواروں پہ، انہوں نے کہا ہمیں تمہارے مذمتیں نہیں چاہیے، ہمیں ایکشن چاہیے۔ 80% بلڈنگیں وہاں ملیا میٹ ہے، 22 لاکھ لوگ، کہتے ہیں 11,000 شہید ہوئے، 11,000 کو 10 سے ضرب دو تب بھی زیادہ ہے۔ اتنے میرے بھائیوں، اتنی خاندان، اتنی فیملیز وہاں پر ملبوں کے نیچے دبی پڑی ہیں جو ان کی قبریں بن گئی، جو ان کی قبریں بن گئی۔ OIC کا اجلاس ہوا جدہ میں، امت مسلمہ کا اربوں روپیہ اس پر خرچ ہوا، 70 بندوں کے وفد گئے 57 ملکوں سے، جا کے وہاں پر کروڑوں روپے کے کھانے کھائے، انہوں نے تقریریں کی، اور آخر میں کیا نکلا؟ مذمت۔ تو اللہ کی قسم تم پر۔ اور یاد رکھ لو لیبیا کے اندر جب اسلامی تنظیم یہ OIC بنی تھی، اس کے بننے کا مقصد کیا تھا؟ 1967 کے اندر بیت المقدس، مسلمانوں کا اتحاد، مل کر اسرائیل کا خاتمہ، بیت المقدس کی آزادی۔ کچھ بھی نہ ہوا۔ لو جی، سب نے جا کے وہاں پر گفت و شنید کی، مذمت کی قرارداد پاس ہوئی۔ مجھے یہ بتائیں OIC کے اجلاس کا کوئی اثر امریکہ یا اسرائیل پر آپ نے دیکھا ہے؟
57 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਸਰ। اور ایوبی صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ 50,000 60,000 مجاہد، کوئی آفیشل آرمی نہیں۔ رچرڈ لائن ہارٹ برطانیہ سے لاکھوں کی فوج لے کر صلیبی جنگوں میں جب یروشلم فتح کرنے کے لیے نکلا، اتنی مار پڑی اس کو، اتنی مار پڑی صلاح الدین ایوبی کے مجاہدوں سے کہ اللہ کی قسم یہ بھاگ بھاگ کر برطانیہ میں جاتے تھے۔ جاؤ جا کر آج آپ انسائکلوپیڈیا کے اوپر دیکھو کہ رچرڈ لائن ہارٹ نے لندن کے اندر یہ بورڈ لگائے تھے، لندن فار سیل، لندن برائے فروخت۔ کسی نے پوچھا یہ کیا وجہ ہے؟ کہتا ہے میں لڑ لڑ کے تھک چکا ہوں، لیکن وہ مجاہد ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلنے دیتے کہ ہم کریں کیا، ہمارے پاس مال ختم ہو چکا ہے، کوئی آئے بادشاہ میرے سے پورا شہر لندن خرید لے، مجھے پیسہ دے، میں جا کے مسلمانوں کے ساتھ مار کر لڑنا چاہتا ہوں۔ آپ ان لوگوں کو رکھتے ہیں، یہ آپ کے سلف ہیں جن لوگوں نے عزتوں کی زندگیاں پائیں۔ اچھا جی ہم سب یہاں کھڑے ہیں، کوئی بندہ مجھے کھڑا ہو کے بتائے جی ڈاکٹر صاحب ہم گارنٹی لکھوا کے لائے ہیں 1,00,000 سال زندہ رہنے کی۔ کوئی بندہ کھڑا کر دیں کہ جی میں نے ساری زندگی زندہ رہنا ہے، میں نہیں مروں گا۔ کوئی یہ بتا دے کہ جی میرے پاس گارنٹی ہے میں بیمار نہیں ہوں گا۔ کوئی یہ بتا دے کہ اس کے پاس گارنٹی ہے کہ آج رات وہ اپنے بستر پر لیٹ سکے گا۔ کوئی نہیں نا، فانی، بے ثباتی، عجز، انکساری، کوئی حیثیت نہیں ہماری، کوئی اوقات نہیں ہماری، ایک لمحے کی مار ہے۔ کامیابی کے معیار اللہ کے اور ہیں، ہمارے اور ہیں۔ اللہ کے نزدیک کامیابی کا معیار کیا ہے؟ غزہ میں شہید ہونے والا بیت المقدس کے لیے اللہ کے دین کی خاطر، میرے محترم بھائیوں، بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ وہ کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ فرمایا چیونٹی کے کاٹنے جتنا شہید کو درد ہوتا ہے، کل قیامت کے دن ان کے سروں پر وہ تاج پہنایا جائے گا کہ دنیا و ما فیہا سے قیمتی ہوگا۔ اللہ تعالی ان کو یہ توفیق دے گا کہ وہ 70 اپنے رشتہ داروں کی، توحید والوں کی شفاعت کریں۔ اتنا بڑا ان کا مقام۔ تو اصل کامیاب وہ ہیں، ناکام تو منافق ہے، ناکام تو اللہ کا دشمن ہے، ناکام تو یہودی عیسائی ہے، وہ تو کامیاب ہے، وہ تو کامیاب ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ صحیح مسلم میں ہے، فرمایا اللہ تعالی اپنے دین کی خاطر شہادت کے لیے ان لوگوں کو چنتا ہے، لا ینالہم الا افضلہم، جو تم میں سے افضل لوگ ہوتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، احد کے موقع پر 70 شہداء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخمی ہونا، سب کچھ ہم لوگوں نے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کیا فرمایا؟ فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا تم میں ایمان والے کون ہیں، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے شہیدوں کا انتخاب کرنا چاہتا تھا۔ وہ کامیاب ہیں۔ اصل کامیاب وہ ہیں کہ جنہوں نے بیت المقدس، مسجد اقصی، اس کی حرمت کے لیے، قبلہ اول کی حرمت کے لیے، اس پاک سرزمین کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں، اور ساری امت کا قضیہ انہوں نے چکایا۔ فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی منصورین، میری امت کا ایک گروہ ایسا رہے گا، یہ طائفہ منصورہ، جن کی مدد کی جائے گی۔ منصورین، اللہ ان کی ہمیشہ مدد کرتا رہے گا۔ لا یضرہم من خذلہم، کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، حتی تقوم الساعہ، حتی کہ قیامت کا دن قائم ہو جائے۔ صحیح مسلم میں
اور الفاظ اس کے طائفہ منصورہ کے، لن یبرح ھذا الدین قائما، یہ دین قائم رہے گا، کوئی اسے مٹا نہیں سکے گا. یقاتل علیہ عصابۃ من المسلمین حتی تقوم الساعہ، مسلمانوں کی ایک جماعت حق پر قتال کرتی رہے گی حتیٰ کہ قیامت کا دن قائم ہو جائے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں، طائفہ منصورہ کی صفات ہیں، غالب گروہ کی کیریکٹرسٹکس ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان کی، احادیث کے اندر بیان کی. اور طائفہ منصورہ یہ قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر چلنے والے لوگ ہوں گے، دین کے لیے کھڑے ہوئے، اسلام کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دینے والے، اور سنتوں کے فوت ہونے کے ادوار میں جہاں سنت آپ کو دور سے نظر نہ آئے وہاں پر وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والے. اللہ کہتا نہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پر تدبر غور و فکر نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور نے نازل کیا ہوتا لَوَجَدُ اللَّهَ فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس کے اندر بہت سارا تم اختلاف دیکھتے. کیا تم غور نہیں کرتے قرآن پر کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا، اگر یہ کسی اور نے نازل کیا ہوتا تو اس میں تو بڑا اختلاف ہونا تھا. ایک ایک بات سچی بات، ضربت علیہم الذلۃ، تم پر ذلت مسلط ہوگی، نہ اپنا گھر نہ اپنا بار. اور یاد رکھ لیں، کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی حالات، واقعات، اتنی سرزمین، اتنی مشکلیں، اتنی مصیبتیں، اس کے باوجود مسلمان پریشانی میں، مشکل میں، وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے جی؟ نصرت کیوں نہیں ہو رہی؟ فتح کیوں نہیں آ رہی؟ مدد کیوں نہیں آ رہی؟ ہم اپنے گریبانوں میں امت جھانکے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں؟ ہمارا تقابل ہے ہی کس کے ساتھ؟ ہمارا تقابل کس کے ساتھ؟ ایک بات میں نے 2 جمعے پہلے بھی بیان کی تھی کہ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ اتنا گھوڑے پر سفر کیا، اتنا گھوڑے پر سفر کیا، گھوڑا سواری تھی نا جہاد کی، اتنا گھوڑے پر سفر کیا کہ آپ کی وہ ہڈی جس کے اوپر انسان بیٹھتا ہے وہ گھس گئی. ان کا حکیم طبیب وہ کہتا ہے میرا ہاتھ اندر چلا جاتا ہے، یہاں پر گوشت موجود نہیں، یہاں پر گوشت اتنا سفر انہوں نے اللہ کی راہ میں کیا. اور میرے محترم بھائیوں، آج 800-900 سال کے بعد، آج 800-900 سال کے بعد ہیرو کون ہے؟ صلاح الدین ایوبی. ہیرو کون ہے؟ ابن تیمیہ، جنہوں نے تاتاریوں کا بھرکس نکالا. ہیرو کون ہے؟ عبداللہ ابن مبارک، جو محدث بھی، عالم بھی اور مجاہد بھی. ہیرو کون ہے؟ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا بنت ازور. جب بھائی گرفتار ہوئے ضرار، تو جسم کے اوپر کپڑا لپیٹ کر میدانوں کے اندر، صفوں کے اندر 10 رومیوں کی گردنیں اتارتی. کسی نے پوچھا یہ کون ہے؟ خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر ہیں. پوچھتے ہیں کون ہے مسلمانوں کا یہ مجاہد جو اس طرح ان کے پرخچے اڑا رہا ہے؟ تو جب سامنے پیش کیا گیا، کہا اے مجاہد اپنا چہرہ دکھاؤ. فرمایا اے خالد، میرے لیے جائز نہیں کہ میں آپ کے سامنے اپنا چہرہ ننگا کروں. میں زرار کی بیٹی، زرار کی بہن خولہ ہوں، ازور کی بیٹی ہوں. میں اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے آئی ہوں. اس وقت تک میں نہیں بیٹھوں گی جب تک یہ میرے بھائی کو چھوڑ نہیں دیتے. اور ہمارے ہاں پچھلے دنوں مجھے سوال آیا، کیا کہتے ہیں جی عورت کے گھر میں مہمان آ جائے اگر، تو کیا وہ نماز چھوڑ سکتی ہے؟ کٹھی پڑھ لے رات کو، کیونکہ مہمان آ گئے ہیں. اہمیت ہی کوئی نہیں، دین گمنام. تیرے مہمان جائیں بھاڑ میں،
پہلے تو اپنی نماز پڑھ، ان کو بھی پڑھا. کلچر بدلا، ماحول بدلا، مہمان بے نماز، مہمان بے دین، مہمان آنے والے جب اللہ کے دین پر عمل نہیں کریں گے تو میرے بھائیوں تمہارے لیے ان کو کھانا کھلانا بھی جائز نہیں ہے. سنو سنن ابو داود کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا کھانا وہ کھائے جو تقوی والا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. جو اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے اس کو کھانا کھلانا جائز نہیں ہے. جو حدیث لینا چاہتا ہے بعد میں میرے سے لکھوا لے، سنن ابو داود کے اندر حدیث ہے. برا آدمی، فاسق فاجر، گندا، بے ایمان، بے نماز، اس کی دعوت نہیں کرنی، سیدھی بات ہے. وہاں حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا میدان میں کھڑی ہو کر کافروں کی گردنیں کاٹتی ہیں، اور یہاں کی عورتیں ہماری سوال پوچھتی ہیں جی نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے اللہ کے ساتھ عہد چھوڑ دیا. اعمال میں سب سے پہلے نماز کا پوچھا جائے گا. نماز میں فیل تو سارا فیل. جمعے کا مسلمان، عید کا مسلمان، 2 نمازوں کا مسلمان، 1.5 نماز کا مسلمان اللہ کو نہیں چاہیے. یہ ہے اصل. اللہ اکبر کبیرہ. تو میرے محترم بھائیوں، طائفہ منصورہ کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ دین پر ظاہر رہیں گے، مردہ سنتوں کو زندہ کریں گے، اللہ کے دین کے ساتھ تمسک اختیار کریں گے، میدانوں کے اندر کھڑے رہیں گے، قربانیاں، شہادتیں، یہ ان کا خاص وصف ہوگا. اور آپ دیکھ لیں جب سے امت نے طائفہ منصورہ کی صفات کو چھوڑا، ذلتیں مقدر بن گئیں. اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم پر رحمتیں فرمائے، ہمیں اصلاح کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد. محترم بھائیوں، بیت المقدس جس سرزمین پر ہے، اس سرزمین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً اکثر نبیوں کے بارے میں جب ذکر کیا تو اس پاک مقدس سرزمین کا ذکر بھی کیا. جب اللہ رب العالمین کے بابرکت بزرگ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، کیونکہ یہ عراق کے علاقے میں تھے، حضرت ہاجرہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو تو مکہ میں چھوڑ کر واپس آ گئے تھے. پھر گاہے بگاہے 1-2 دفعہ گئے. تو جب عراقیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نکالنے کی کوشش کی، کیونکہ آپ نے بتوں کو توڑا، ان کے کفر اور شرک کا انکار کیا، انہوں نے آگ میں ڈالا، کوئی ان کا جب بس نہیں چلا تو پھر ان دونوں کو وہاں سے نکالا، اور انہوں نے اپنی تدبیریں، چالیں چلیں. تو اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء آیت نمبر 80-81 کے اندر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو جب عراق کے علاقے سے نکالا گیا، الی الارض التی بارکنا فیہا للعالمین، اس سرزمین کی طرف جس سرزمین میں اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں میں برکت رکھ دی. اور امام طبری نے، امام قرطبی نے لکھا کہ اس سرزمین سے مراد شام کا علاقہ، یعنی فلسطین، یہ بیت المقدس کا علاقہ، اس وقت اسے شام کہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں نبیوں کو وہاں بھیجا، ولی سلیمان الریح. تو جب سلیمان علیہ السلام
کو مصیبتیں پریشانیاں آئیں تو الی الارض التی بارکنا فیہا، وہ بھی اس سرزمین کی طرف گئے جہاں اللہ نے برکتیں رکھی. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے لیے ذکر کیا تو اس ارض مقدسہ کا جس کے بارے میں لکھ دیا گیا. خوشخبری، خوشخبری ان لوگوں کے لیے، نبیوں کی سرزمین، انبیاء کا مسکن، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، بنی اسرائیل کے سارے نبیوں کا مسکن. کئی نبیوں کی قبور، کئی نبیوں کی شہادتیں یہاں ہوئیں. یہ ہے وہ بیت المقدس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہے شام کے لیے. شام سے مراد یہ سارا فلسطین، بیت المقدس کا علاقہ. خوشخبری ہے شام کے لیے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں؟ اور یہ آپ مدینہ میں کھڑے ہو کے ارشاد فرما رہے ہیں. مکہ، مدینہ، اور اس کے بعد تیسرا نمبر کس کا ہے؟ شام کا. یہ فلسطین کا علاقہ. فرمایا اللہ کے فرشتوں نے اس سرزمین پر اپنی رحمت کے پر پھیلا رکھے ہیں. عبداللہ بن حوالہ الازدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب تم کئی ٹکڑیوں کے اندر تقسیم ہو جاؤ گے، کئی فوجوں کے اندر تم تقسیم ہو جاؤ گے. میری تمہارے لیے نصیحت ہے کہ تم شام کے لوگوں کو، فلسطین کے لوگوں کو تھام لینا. یہ بنیادی طور کے اوپر یہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا ذکر ہو رہا ہے. فرمایا ایک فوج شام میں ہوگی، ایک مسلمانوں کا لشکر یمن میں ہوگا. تم لوگوں نے علیکم بالشام، یعنی یہ فلسطین، یہ شام کا علاقہ، اسے لازم پکڑنا، اس لیے کہ یہ اللہ کی پسندیدہ ترین سرزمین ہے، کیونکہ اسی پر لوگوں کو جمع کیا جائے گا. میدان محشر یہاں پر لگایا جائے گا، اور جس کو یہاں پر جانا اگر ممکن نہ ہو ان مارکوں میں تو پھر تم چلے جانا یمن کے اندر، اور ساتھ دعا کی یا اللہ یمن میں بھی برکت عطا فرما. یہ سنن ابو داود کے اندر حدیث ہے اور مسند احمد کے اندر حدیث ہے، کیونکہ یہ اللہ کی پسندیدہ سرزمین ہے، اللہ کی پسندیدہ سرزمین ہے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھو اللہ نے مجھے شام اور اہل شام کی ضمانت دی ہے، یعنی یہ فلسطین کے علاقے، بیت المقدس کے علاقے. فرمایا اللہ نے مجھے ان لوگوں کی ضمانت دی ہے کہ یہ دین پر ڈٹے رہیں گے، یہ دین پر کھڑے رہیں گے. آج دیکھ لو پوری امت کی قربانیاں ایک طرف ہیں، کچھ بھی نہیں، اور یہ ایک جگہ پر میرے بھائیوں لوگ کتنی قربانیاں. اصل مقصد پتہ کیا ہے؟ تھوڑا سمجھ لیں. یہودی یہ چاہتا ہے، امریکہ چاہتا ہے، مغرب یہ چاہتا ہے کہ ہم نے یہ گندی ریاست وہاں پر بنائی، اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ غزہ کے سارے لوگوں کو ہم یہاں سے نکال باہر کریں، سارے غزہ کا ملیا میٹ کریں، یہاں پر اپنا نظام، اپنی بلڈنگیں، اپنی ایجنسیاں، اپنا جاسوسی کا سسٹم بنائیں، پھر لا کر ان کو پہلے سے زیادہ غلامیوں کے اندر یہاں پر بسائیں. جو غرب اردن کا علاقہ ہے نا، یہ جو محمود عباس بنا ہوا ہے نا صدر وہاں کا، دولت فلسطین، ان کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ بیچارے بالکل مغلوب. یہ تو غزہ کا علاقہ تھا جہاں سے کچھ ان کو ریٹیلیشن ملی، کچھ ان کو پتا چلا کہ مسلمانوں کے اندر وہ جذبہ موجود ہے ابھی. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ مکمل قبضہ ہو، ہم آہستہ آہستہ 2-2 کلومیٹر 3-3 کلومیٹر بلڈوزروں سے گراتے جائیں، وہاں پر اپنی کالونیاں، سیٹلمنٹس انہیں کہتے ہیں، بناتے جائیں، یہودی لالا کے بساتے جائیں، ان کو مارتے جائیں یا باہر نکالتے جائیں. یہ ہے طریقہ ان کا.
لیکن دیکھ لو 1.5 ارب مسلمان ایک طرف اور 22 لاکھ بندہ، اس وقت تک میرے بھائیوں ہزاروں بچے شہید ہو چکے، ہزاروں عورتیں دفن ہو چکی، لیکن وہ ابھی بھی غزہ کو چھوڑنے کا نام نہیں لے رہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ غزہ کوئی عام علاقہ نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس کا نام غزہ ہی تھا۔ جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ گئے ہیں وہاں پر، جب وہاں پر بیت المقدس کا علاقہ فتح ہوا ہے، کوئی ظلم نہیں ہوا، کوئی جبر نہیں ہوا، ان کو آزادیاں دی گئیں، ان کے ساتھ محبتیں کی گئیں، ان کو وثیقے لکھ کر دیے گئے، یہودی عیسائی کا قتل عام نہیں ہوا۔ حضرت عمر نے مسلمانوں کے مجاہدوں کو حکم دیا تھا کوئی شخص اپنی نظر تک اٹھا کر نہیں دیکھے گا، قتل عام نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ ظلم روا رکھا نہیں جائے گا، لوٹ مار نہیں کی جائے گی، عورتوں کو بچوں کو محفوظ کیا جائے گا۔ یہ ہے اسلام۔ اس وقت بھی اس جگہ کا نام غزہ تھا، اور یہ بڑی بابرکت سرزمین ہے تو یہ فلسطین کا علاقہ نا، بیت المقدس کے بالکل ساتھ ہے۔ مسجد اقصی اگر یہ کھلا ہو تو 2-3 کلومیٹر دور ہے، یروشلم کوئی دور نہیں۔ یہ غزہ کا علاقہ، یہاں پر اللہ نے بڑے بڑے لوگوں کو پیدا کیا، بڑے بڑے لوگوں کو، بڑے بڑے جلیل القدر تابعین غزہ سے پیدا ہوئے۔ اور آپ لوگ جن کو جانتے ہیں ان میں ایک عظیم شخصیت جن کا نام تھا امام محمد بن ادریس الشافعی۔ امام شافعی کا سنا ہوا ہے نا؟ امام شافعی رحمہ اللہ یہ غزہ کے رہنے والے تھے، غزہ میں پیدائش ہوئی ان کی، یہ غزہ کے اندر انہوں نے علم حاصل کیا، یہ وہاں کے محدث تھے۔ حافظ عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ، امام ابن قدامہ رحمہ اللہ، یہ سب غزہ کے رہنے والے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ غزہ کا وہ علاقہ ہے جہاں بہت سارے لوگ، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین یہاں پر پیدا ہوئے۔ ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایک ہجرت کے بعد دوسری ہجرت ہوگی، تو اس سرزمین پر سب سے اچھے لوگ وہ ہوں گے، یہ قیامت کے قریب نا، جب حالات، جب جنگیں شروع ہونی ہیں، ملاحم شروع ہونی ہیں، تو اس وقت لوگ علاقوں کے علاقے چھوڑیں گے، یہاں سے مجبور کیا وہاں چلے گئے۔ فرمایا ایک ہجرت ہوگی، پھر دوسری ہجرت ہوگی قیامت کے قریب، لیکن یاد رکھ لینا میری امت کے لوگوں، اس وقت سب سے اچھے لوگ وہ ہوں گے جو شام میں بیت المقدس کے قریب رہ رہے ہوں گے، جو فلسطین میں بیت المقدس کے قریب رہائش پذیر ہوں گے، یہ سب سے افضل لوگ ہوں گے، یہ سب سے افضل لوگ ہوں گے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جبکہ عراق کے اچھے لوگ شام یعنی اس علاقے میں آ جائیں گے۔ عراق کے اندر فتنے بہت زیادہ تھے، آج بھی فتنوں کی سرزمین۔ فرمایا عراق کے اندر جو اچھا ہوگا وہ شام یعنی بیت المقدس کی طرف چلا جائے گا، اور بیت المقدس کے گرد و نواح کے اندر جو برے لوگ اور شریر لوگ ہوں گے یہ عراق کی طرف آ جائیں گے۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی۔ مسند احمد کے اندر بالکل صحیح حدیث ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے، فرمایا بڑی جنگیں جب ہوں گی تو شام کے اندر سے موالیوں کا ایک لشکر نکلے گا، غیر عرب غلام، ان کا ایک لشکر نکلے گا، اور یہ ایسا زبردست لشکر ہوگا کہ جو وہاں شام کے علاقے تک بیت المقدس تک جائے گا۔ فرمایا جب اہل شام بگڑ جائیں گے، جب اہل شام بگڑ جائیں گے تو تم میں کوئی خیر نہ رہے گی، یعنی جب وہاں پر ظلم جبر ہوگا، بگاڑ پیدا ہو جائے گا تو تم میں کوئی خیر نہ ہوگی۔ پھر ساتھ اگلے یہ الفاظ ارشاد فرمائے لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کی ایک جماعت حق پر قتال کرتی رہے گی حتیٰ کہ قیامت کا دن قائم ہو جائے۔ یہ حالات ہیں۔ اب ان حالات میں میرے محترم بھائیوں، امت کا کردار تو سب کے سامنے ہے، اور آپ کو اب یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ کس طرح کوفہ والوں نے
بلا کر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب انہیں شہید کیا گیا تو وہ کس طرح چپ کر کے بیٹھے رہے. یہ بات ٹھیک ہے؟ ظلم تو ہوا. کوفی بلانے والے پھر جناب دم ساتھ کر بیٹھ گئے. یہی حالت ہے اس وقت امت کی کہ کوئی بھی عملاً ان کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے. کوئی بھی عملاً ان کی، کوئی غلام ہے، غلام در غلام، سارے میرے بھائیوں ان کے ٹکڑوں پر پلنے والے، غلام در غلام ان کے، ظلم دیکھ کر نہ ہلنے والے. سب سے بڑے تو وہ ملک ہیں جو قرب و جوار میں جو کہتے ہیں ہم عرب ہیں، سب سے بڑے ظالم تو وہ ہیں. ان سب نے اسرائیل کے ساتھ تعلق بنا رکھا ہے. ان کے سفیر موجود ہیں، یہ آتے جاتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. حالانکہ یہ غزہ کا علاقہ جو دیا گیا تھا یہ مصر کے ساتھ دیا گیا تاکہ مصر ان کو پورا لک آفٹر کرے گا، خیال رکھے گا. غرب اردن کے ساتھ دیا گیا تاکہ اردن کے لوگ فلسطین کے لوگوں کے ساتھ سارا تعاون کریں گے. آج سب سے زیادہ اسلحہ، سب سے زیادہ رسد جو اسرائیل کو پہنچ رہی ہے وہ اردن سے پہنچ رہی ہے. اور وہ شاہ عبداللہ کا بیٹا، یہ سارے غدار ابن غدار ہیں. اس کی ماں امریکن تھی، سارا اسلحہ وہاں سے پہنچ رہا ہے. اوپر سے میرے بھائیوں یہ مذمتیں کرتے ہیں. سب نے مان رکھا ہے یہ تو پاکستان ہے جس نے اتنی کمزوری کے باوجود ابھی تک بھی کوششیں وہ بڑی کر رہے ہیں. ہر ایک کو کوشش کرتے ہیں، مان لو یہ فائدہ ہوگا، اتنے ڈالر ملیں گے، یہ اسلحہ ملے گا، حالات ٹھیک ہو جائیں گے، تمہارا نظام سیٹ ہو جائے گا، دنیا میں تم آ جاؤ گے، یہ ہے وہ ہے. دیکھو نا ترکی نے بھی مانا، فلاں نے بھی مانا، یو اے نے بھی مانا، وہ دیکھو کہاں سے کہاں چلے گئے. میرے بھائیوں کامیابیوں کے معیار ان کے الگ ہیں، ان کے الگ ہیں. یہ کوئی کامیابی کا معیار نہیں ہے کہ یہودی کو مانو. اور اگر پاکستان اسرائیل کو مان لیتا ہے تو مسئلہ کشمیر اسی دن ختم ہو جائے گا، کیونکہ دونوں ایک ہی مسئلہ ہے. وہ بھی جعلی مقبوض 2 نمبر ریاست، اور یہاں پر قبضہ بھی جعلی. پھر یہ مسئلہ بھی ختم ہوتا ہے. اور انہیں آج بھی اگر انہیں یہ کچھ اندر سے خوف لاحق ہے تو وہ یہی مملکت ہے. اس لیے تو آپ کی چولوں کو، آپ کے گھٹنوں کو، آپ کے معیشت کو، آپ کی معاشرت کو وہ دن روز میرے بھائیوں برباد کرتے ہیں. IMF کا ایک وفد رہتا ہی ادھر ہے، وہ بدماش یہیں بیٹھے رہتے ہیں، آئے گئے، ہاں جی بجلی کہاں گئی، گیس کہاں گئی، یہ سستی ہے، ان کو یہ سہولت نہ مل جائے، ان کو یہ سہولت نہ مل جائے، یہ آسانی نہ مل جائے، وہ آسانی نہ مل جائے. کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ MNA پر ٹیکس لگائیں، MPA پر ٹیکس لگائیں، وزیر پر ٹیکس لگائیں، ان کی تنخواہیں بند کروائیں، ان کے پیٹرول ڈیزل بند کروائیں، ان کے فری یونٹس بند کروائیں، ان کی عیاشیاں بند کروائیں، ان کی فحاشیاں بند کروائیں. نہیں کروائیں گے. ساری ایلیٹ پاکستان کی کھا رہی ہے، موجے کر رہی ہے، سارا بجٹ لا کر کس پر ڈالتے ہیں؟ غریب عوام پر. ہر 2 دن کے بعد ابھی یہ گیس کے بل آئیں گے نا جو قدرتی گیس ہے تو آپ کو پتا چلے گا کہ 200 پتہ نہیں کتنے فیصد انہوں نے بڑھا دی. سب کچھ کہتا بڑھاؤ تاکہ یہ زچ رہیں، سوچنے کی استعداد ان کی ختم ہو جائے، یہ امت کے بارے میں سوچ نہ سکے. ورنہ انہیں پتا ہے اگر ان کو کبھی سوچ آ گئی یا ان کے اندر سے وہ جذبہ بیدار ہو گیا تو پھر کوئی روک نہیں سکے گا. لیکن یہ تو ہو کے رہنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے یہ تو ہو کے رہنا ہے. فرمایا یہ اللہ کے دین کا غلبہ قیامت تک جاری رہے گا. کسی ظالم کا ظلم اور کسی عدل والے کا عدل اسے روک نہیں سکے گا، نہیں روک سکے گا. یہ اللہ کے نبی کے وہ فرامین ہیں جو آج شاید ہم سمجھتے ہیں کہ کیسے ہوگا، لیکن یہ ممکنات میں سے ہے. لیکن میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھ لیں، جب تک یہ غزہ، یہ فلسطین کا قضیہ ختم نہیں ہوتا ہم نے اپنی دعائیں بند نہیں کرنی. یہ تو کر سکتے ہیں نا، ہم نے اپنی دعائیں بند نہیں کرنی. نماز میں، رات کے وقت، تہجد کے وقت،
اٹھتے وقت بیٹھتے وقت ان کو یاد رکھنا ہے, ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں. دوسرے نمبر پر اپنے بچوں کو بٹھا کر بیت المقدس, مسجد اقصی, انبیاء کی سرزمین, یہاں پر کیا ہوگا, امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب کے واقعات سنانے ہیں, پڑھانے ہیں, سکھانے ہیں, انہیں بتانا ہے کہ مکہ بھی فضیلت والا, مدینہ بھی فضیلت والا, سب سے اعلیٰ, اور اسی طرح مسجد اقصی بھی فضیلت والی. مکہ بھی ہمارا, مدینہ منورہ بھی ہمارا, مسجد اقصی بھی ہماری. یہ صرف فلسطینیوں کی نہیں ہے, یہ غزہ والوں کی نہیں ہے, یہ صرف عربوں کی نہیں ہے, یہ امت کی ہے, یہ اسلام کی سرزمین ہے. اور جب ہم اسلام کی سرزمین کے بارے میں سوچیں گے تب پھر اللہ کی مدد آتی ہے, تب اللہ کی مدد آتی ہے. تو اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان عطا فرمائے. ہم میرے بھائیوں دعائیں کر سکتے ہیں, اور ساتھ یہ دعائیں کریں کہ یا اللہ امت مسلمہ کے 57 حکمرانوں کو غیرت عطا فرما. یہ دعا تو کریں نا, یا اللہ ان کو غیرت عطا فرما, ان کو حمیت عطا فرما, ان کو درد ان کے اندر عطا فرما کہ یہ لوگ کم از کم ان غریبوں کی مدد کریں. ایک ایکشن میرے بھائیوں, لڑنا تو دور کی بات ہے, صرف 2-3 چیزیں یہ OIC کی کانفرنس میں اگر کہہ دیتے نا. نمبر 1, ہم اپنی فضائی حدود استعمال نہیں کرنے دیں گے. خبردار کوئی جہاز ہماری فضائی حدود سے, اردن سے, مصر سے, شام سے, لبنان سے گزرا, ہم تمہاری رسد نہیں پہنچنے دیں گے جب تک تم جنگ بندی نہیں کرتے. لیکن فضائی بھی حدود جاری ہے, سارا کچھ جاری ہے. وہ قافلے بھی آتے ہیں جو کھانا لے کر, ان کو بھی مار دیتے ہیں, ان کو بھی مار دیتے ہیں. انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے جن ظالموں نے, جن ظالم ملکوں نے ان کا ساتھ دیا ہے اور دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو اپنے ملکوں کے اندر برباد کرے گا. ان کے ملکوں کے کلچر کو میں جانتا ہوں, ان کے اندر سے ان کی بربادیاں شروع ہو چکی ہیں. اب ان کے اندر وہ حالات نہیں رہے, اللہ ان کو وہاں سے برباد کرے گا. لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے کہ یہ 1.5 ارب جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں, میں دیکھوں تو صحیح, ورنہ تو وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ہوگا. اللہ دوسری قوم کو لے آئے گا, دوسرے لوگوں کو اللہ آگے کرے گا, اور یہ سارے جو مسلمان نہیں کھڑے ہو رہے پھر اللہ تعالیٰ ان کو رد کر دے گا. اللہ کے پاس تو میرے بھائیوں ساری طاقت اور قوت موجود ہے. تو آج بھی وقت ہے امت کے لوگ جمع ہو کر کھڑے ہو جائیں. اور میرے محترم بھائیوں, یہ اسماعیل ہانیہ کل پرسوں گیا ہوا تھا ایران, انہیں کہا اسی تسی سانو پوچھ کے لڑے ہو. سن لیں, یہ بڑکے ہیں, بڑکے, کوئی اس کے پیچھے بنیاد نہیں ہے. اس جنگ کے دوران کتنے ارب ڈالر ملے جا کے چیک کرو, سرچ انجنز کے اوپر کتنی پابندیاں ہٹائی گئیں اس سے, ایران سے. یہ پراکسیز لڑاواتے ہیں, پراکسیز. میرے بھائیوں اپنے اپنے ایجنڈے ہوتے ہیں ان کے, کوئی امت کا خیال ویال نہیں ہے, کوئی ساتھ کھڑا نہیں ہونے. اب دیکھ لو نا, وہ کہتا ہے یہ دہشت گرد ملک ہے اردوان, لیکن میرے بھائیوں سب سے زیادہ تجارت دنیا میں اس نے کی ہے ترکی نے اسرائیل کے ساتھ. سب سے زیادہ تجارت, اسلحہ خریدا. چھوٹا سا ملک ہے, منڈی ضلع جتنا بھی نہیں ہے, اور وہاں پر اس نے اسلحہ کی ایسی ایسی فیکٹری لگا رکھی ہے آپ سوچ نہیں سکتے. تو غلطی کن کی ہے؟ غلطی ہمارے اپنے اندر کی ہے. ہمارے اندر کے لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. لیکن انشاءاللہ اللہ ایک حد تک دیکھتا ہے, جب یہ نہیں سیدھے ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ تبدیل کر کے ان لوگوں کو لے آئے گا جو لوگ جنہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی اور وہ اللہ کے دین پر کھڑے ہوں گے. تو میرے بھائیو یہ حقیقت حال ہے, تجزیہ ہے, طائفہ منصورہ کی بات ہے. اور ایک دعا کیا کریں, یا اللہ ہمیں طائفہ منصورہ کا عقیدہ, ان کی سوچ عطا فرمانا, اور مرتے دم تک ہمارا یہی عقیدہ رہے, یہ سوچ, یہ دعا کرتے رہا کریں. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ جب تک یہ ظلم جاری ہے ہم قنوت نازلہ کرتے رہیں گے.
اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلماتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم واحفظهم. اللهم انصرهم واحفظهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.